أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أولي روح سيدنا مولانا محمد بن السلام اللہ جل جلالہ ہمارے والوں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس میں جو مادات بھی ہیں، پتھر، چٹانیں، پہاڑ، اس میں دریا سمندر بھی ہے، اس میں آسمان، اس میں ستارے، فرشتے اور جاندار مخلوق، جانور پیدا کیے، درخت پیدا کیے جو کسی نہ کسی درجے میں جان رکھتے ہیں، اور اسی میں انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ انسان اس کو اوروں کے مقابلے پہ زیادہ سمجھ دی ہے، سمجھ اوروں کو بھی دی، جانوروں کو سمجھ دی ہے۔ یہ گائے، یہ بکریاں، یہ آپ دیکھیں گے جس وقت کچرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سونگ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، ہاں کچھ چیزیں کھا جاتے ہیں۔ ان کی اتنی ہی عقل ہے کہ وہ اس میں تمیز کر سکیں کہ یہ والی چیز میرے فائدے کی اور یہ والی چیز میرے فائدے کی۔ گوشت پڑا ہوگا گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن بھیڑیا اور شیر، ان کے سامنے جتنا بھی گھاس پڑا ہو یہ گھاس نہیں کھائیں گے، یہ گوشت کھائیں گے۔ تو اتنی تھوڑی بہت عقل جو ہے وہ تقریباً سب کو دی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو زیادہ عقل دی ہے، زیادہ عقل دی ہے اس لیے کہ یہ مکلف ہے، اس کو امتحان میں ڈالا ہے۔ جانوروں کو امتحان میں ڈالا ہے، ہمارا تو امتحان ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو امتحان میں ڈالا ہے، لیکن ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس کو جو آنکھ دی ہے، اس کو جو کان دیے ہیں، اس کو جو عقل دی ہے، اس سے یہ کیا کرتا ہے؟ آیا مجھ کو پہچانتا ہے، میرے کہے کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ ساری چیزیں عقل پر ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو، وہ اسٹیشن پر آ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑی بھاری سی مخلوق چلی آ رہی، بڑی سی، اور اتنے میں ایک آدمی نے ایسے سرخ رنگ کی جھنڈی دکھائی اور ریل رک گئی۔ اب یہ کہتا ہے یہ سرخ جھنڈی میں بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی سواری کو ایسے ہلنے سے رک گیا، بڑی طاقت۔ اس سے ذرا زیادہ عقل مند کوئی آدمی ہوگا، وہ کہے گا نہیں نہیں بے وقوف، یہ ہری جھنڈی میں اور لال جھنڈی میں چلانے کی روکنے کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت تو اس آدمی میں ہے جو ہری جھنڈی دکھاتا ہے، اس کی بڑی طاقت ہے۔ دیکھو ریل روک دی اتنی بھاری۔ اس سے زیادہ عقل مند آدمی جو ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہے گا نہیں بھائی،
اس آدمی میں طاقت نہیں ہے. یہ آدمی جب اس طرح ہلاتا ہے تو جو اندر اندر جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے نا وہ روکتا ہے اس کو. او بڑی طاقت والا ہے, اتنی بڑی بھاری مشین روک دیتا ہے. اس سے زیادہ عقل والا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرتا, بلکہ وہ جو ایسے بٹن دباتا ہے گھماتا ہے تو یہ جو کل پرزے ہیں اس کے اندر پارٹس جو ہیں ان میں طاقت ہے, یہ پوری ریل روک دیتے ہیں. اور اس سے زیادہ وہ عقل مند ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی اس میں نہیں ہے, اصل طاقت اس کے جو اسٹیم ہے نا, یا جو بجلی والی ٹرین ہے, بجلی ہے وہ اس کو روکتی اور چلاتی ہے. بس یہاں آ کر عقل رک جاتی ہے, انسانی عقل ختم. یہاں سے آگے کام چلتا ہے وحی کا. نبی بتاتا ہے یہ بجلی, یہ اسٹیم, یہ بھاپ, یہ کچھ نہیں ہے, اس میں طاقت میرے اللہ نے رکھی ہے. جہاں عقل ختم ہو رہی ہے, جہاں عقل اب آگے کام نہیں کر رہی ہے, وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے. اسی لیے وحی کی روشنی میں عقل کو استعمال کرنا چاہیے. جب انسان نے دیکھا یہ جانور ہے, اس کو بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے, یہ جانور ہے اس کو دھوپ لگتی ہے تو سائے میں ہو جاتا ہے, یہ جانور ہے ہماری طرح کا کھانے پینے والا, اس کے دشمن آتے ہیں تو اسے مقابلہ کرتا ہے. اسے سوچا میں بھی تو جانور ہوں, میں بھی سانس لیتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی سنتا ہوں, تو لہذا جب بھوک لگے تو مجھے بھی کھا لینا چاہیے. جب مجھے کوئی پریشانی مصیبت آئے تو مجھے بھی اس طرح لڑائی کرنی چاہیے. جب مجھے سردی گرمی لگے تو مجھے بھی اس سے حفاظت کرنی چاہیے, سائے میں ہو جاؤں, گھر بناؤں جس میں حفاظت ہو دھوپ سے. یہ بہت سوچ کر فلسفیوں نے فیصلہ کیا کہ انسان حیوان ناطق ہے, جاندار ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اوروں کی بولی ایک طرح کی ہے, یہ پوری پوری بولی بولنے والا ہے, لہذا حیوان ناطق ہے. یہ فیصلہ کر پائے. اور بعض لوگوں نے دوسرے رخ سے دیکھا, بعض فلسفیوں نے دوسرے رخ سے دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا انسان جو ہے وہ سماجی حیوان ہے, سوشل اینیمل, سماجی حیوان ہے. یہ ایسا حیوان ہے جو سب کے ساتھ رہتا ہے, بلا ضرورت لڑتا نہیں ہے, ایک دوسرے کو کاٹتا نہیں ہے, ایک دوسرے پہ بلا ضرورت بھونکتا نہیں ہے. یہ سماجی حیوان ہے, اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے, لیکن ہے حیوان. تو جب فلسفیوں کی عقل یہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا جو حیوان ہے تو بھوک لگے تو کھانا کھا لو, سردی لگے تو کپڑے پہن لو, دشمنی ہو جائے تو لڑائی کر لو. یہ عقل تھی بس, اس سے آگے نہیں تھی. انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا نہ, بالکل نہیں. تم حیوان ناطق یہ ان کا خیال, سماجی حیوان یہ ان کا خیال ہے, تم کیا ہو, تم اللہ کے بندے ہو. اب جب ہو اللہ کے بندے, اب سب کچھ پلٹ گیا, تم اللہ کے بندے ہو. جب جانور کو بھوک لگی اس نے سامنے جو کچھ آیا اس کو کھا لیا, تم اللہ کے بندے ہو. تم یہ دیکھو گے کہ میرے اللہ کا بھوک میں کیا حکم ہے جس کو پورا کیا جائے. میں تو بندہ ہوں نا, غلام ہوں. بندہ مانے عبد, عبد مانے غلام. میں تو غلام ہوں تو میں کیسے کھاؤں, میں تو پوچھوں گا میرے اللہ میں کیا کروں اب مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو پھر اللہ کا فرستادہ, اللہ کا پیغمبر وہ بتلائے گا کہ اللہ نے بھوک میں یہ حکم رکھا ہے, اب کھاؤ, یہ کھاؤ, ایسے کھاؤ. اور جو اپنے آپ کو حیوان سمجھتا رہے گا وہ جب بھوک آئے گی تو وہ دیکھے گا میں بھوک ہے تو میرے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس کھانے کو, یہ چوری کرے گا, یہ ڈاکہ ڈالے گا,
یہ بطخوری کرے گا. کیوں کرے گا؟ حیوانوں بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے اپنے پیٹ بھرنا ہے. اور جو سمجھے گا کہ میں تو اپنے اللہ کا بندہ ہوں، وہ کیا کرے گا؟ وہ پوچھے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو بتائیے مجھے اس وقت بھوک ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا رسول بتلائے گا یہ وقت رمضان کا 12 بجے کا ہے، اس وقت تم کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ، میں تیرا بندہ، میں نہیں کھاؤں گا. جس کو بھوک لگی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ کہ تم کمائی کرنے کی کوشش کماؤ، حلال کماؤ. اللہ کے رسول حلال کمائی نہیں مل رہی. اچھا، تو پھر حلال کمائی کی نہیں مل رہی تو کچھ صبر کرو. اللہ کے رسول 3 دن سے صبر کر رہا ہوں، اب کیا کروں؟ کہ اب کوئی حرام چیز اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھا سکتے. وہ حرام مری ہوئی مرغی ہے، وہ کوئی اور ایسی چیز ہے جس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی کھا سکتے ہو جتنی زندگی برقرار. اس کی بریانی پکا کے نہیں کھا سکتے. میرے دوستو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتلا دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بعض مفسرین نے کھل کر لکھا سوائے عبادت کے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم وضو کر کے نماز شروع کریں اور نماز بس نماز اور پھر نماز اور پھر نماز. اللہ رب العزت نے نمازیں فرض مقرر کر دی اس وقت پڑھنی. ہمیں بتلا دیا یہ سنت، یہ مستحب، یہ نفل نماز ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت ہے، روزہ رکھو اس وقت سے اس وقت تک. یہ فرض روزے ہیں، فلاں سنت روزے ہیں، وہ نفل روزے. تو اس عبادت کے ساتھ تمہیں اپنی ضروریات کا انتظام کرنا ہے. اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعض بزرگ فرماتے ہیں الا لیعبدون، تم کو اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کرو. تو بعض فرماتے ہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم لیعبدون، تاکہ تم بندے بن کر رہو، غلام بن کر رہو. میں نے کئی مرتبہ یہ مثال دی ہے، یہ موقع کی مناسبت سے پھر یہ مثال آپ کو یاد کرا رہا ہوں. ایک خانسامہ آپ نے رکھا، اپنے بات طے ہوئی تمہیں اتنے پیسے دیں گے اور اس کے عوض میں تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ہمیں 5 ٹائم کھانا کھلاؤ. صبح ناشتہ کراؤ، دوپہر کو کھانا کھلاؤ، اور درمیان میں کوئی جوس ووس ہمیں دو، اور شام کی چائے دو، اور رات کا کھانا پکاؤ وہ دو. اب اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اگر میں کھانا ہی پکانے لگوں گا اور کھانا پکاؤں گا تو اپنی ضرورت کو کب پورا کروں؟ میں کب نہاؤں گا؟ میں کب کپڑے دھوؤں گا؟ میں کب آرام کروں گا؟ تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ میرے گھر میں کمرہ ہے، یہاں رہو. یہ کھانے پکانے کے بعد جتنا وقت ملے وہ تمہاری مرضی. لیکن بعض چیزیں میں کہہ دوں، دیکھو اس کے دوران نماز نہیں چھوڑنی ہوگی. دیکھو اس کے دوران میں تمہیں گانا نہیں بجانا ہوگا میرے گھر کے اندر. دیکھو میرے گھر میں ٹی وی نہیں آئے گا. کام بنیادی کیا ہوا؟ کھانا پکانا، کھلانا، باقی ساری ہدایات. ہم بھی اللہ کے غلام ایسے ہی. یہ عبادات کے سارے نماز، روزہ، حج، زکات بتا دیا گیا یہ کرنا ہے. اس کے درمیان میں تم جیسے چاہو کرو، لیکن دیکھو فلاں فلاں نہیں کرنا اور فلاں فلاں کرنے کی اجازت ہے. کماؤ لیکن اس طرح کمانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. تم کو آرام کرنا ہے، تمہارے ذہن چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آرام ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیٹ جاؤ، آرام کر لو، چہل قدمی کر لو، لوگوں سے باتیں کر لو، لیکن اس کے لیے ٹی وی چلا لو، اس کی اجازت نہیں ہے.
لیعبدون، ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم بندے بن کر رہے. اب اس میں سب سے بڑی مشکل الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے وہ آتی ہے کمائی. جس طرز زندگی میں پہلے ایسا نہیں تھا، اب جس طرز زندگی میں ہم کو آپ کو ڈال دیا گیا ہے اس میں صبح سے شام تک کمائی ہے، کمائی. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، یہاں اس کی تفصیل کر چکا ہوں میں کسی موقع پر، آپ حضرات کو یاد آ جائے گی کہ بہت پہلے کہا تھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وہ فاقہ کش، اس کو فاقہ آیا ہوا ہے کہ اس کا ڈر نہیں، کیا ہوگا، مر جاؤں گا نا، ٹھیک کوئی بات نہیں. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جذبہ ہمارے اندر ہے، کمیاں زیادہ، کہ جس میں ایک آدمی اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتے ہیں اللہ کے رسول فاقہ ہے، ایک پتھر بندہ ہے، اللہ کے رسول اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتے ہیں یا دو پتھر بندے ہیں، مجھے زیادہ بھوک ہے. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. دو شعر آگے اور ہیں، اگر موقع ہے تو عرض کر دیتا ہوں. اسی کے آگے اقبال نے بھی کہا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. فکر عربوں کی فکر کو، اس کے اندر کیا کرو، اس کے اندر فرنگی تخیلات. ایک ہے فکر، ایک ہے تخیل. تخیل کہتے ہیں ویژن کو، سوچ کتنی اونچی پرواز ہے اس کی. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہی ہو رہا ہے نا، عرب نوجوان کو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، انگریزوں کے تخیلات جن کو دے دو، فرنگی تخیلات. اس سے کیا ہوگا، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. بڑے لمبی چوڑے کام کی ضرورت نہیں ہوگی، لڑائی کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اتنی ضرورت ہے کہ اس کی فکر کو بدل دو. افغان، تیسرا شعر ان کا ہے، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج. ان کی جو دینی غیرت ہے افغانیوں کی، اقبال نے کب کہا یہ، انگریزوں کا زمان. افغانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال. بتاؤ، وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں. ہمیں جس بات پر مغرب لے آیا ہے، باطل لے آیا، فاقہ آ جائے گا. ابھی فاقہ آیا نہیں ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، فاقہ آ جائے گا. نہیں اب تو بہت ہو گیا، نہیں میرے بچوں کو تو فاقہ آ سکتا ہے، اور کماؤ اور کماؤ. ایک اور جگہ لکھا، عصر حاضر، اس زمانے کا عصر حاضر، دور حاضر، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے. ہمارا ملک الموت کون بنا ہوا ہے، یہ موجودہ زمانہ. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری، تیری روح نکال دی، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. آخرت کی فکر نکال دی، روحانی طور پر مر گئے، اور کیا کیا فکر ڈال دی، کمائی. جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے ظہر میں عصر میں، کہاں لگا ہوا ہے، کمائی میں لگا ہوا ہے. آپ نظر نہیں آتے مسجد میں، کہ آج کل رات دیر سے واپس آتا ہوں. جو آدمی مسجد میں آ رہا ہے دیر سے آ رہا ہے، کس چکر میں، کمائی سے بھاگ کے آ رہا ہوں. اچھا فجر میں تو کوئی کمائی نہیں تھی،
نہیں سارے دن کرتے کرتے کام تھک گیا تھا تو رات نیند نہیں کھلتی. یہ کمائی ہے. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے ہاں وہ دیر سے ہی صحیح آ گیا ہے، لیکن آ کے جب اس نے نیت باندھی ہے تو واپس اپنے دکان پر ہے. وہ واپس اپنی دنیا کی معاش اور چیزوں کی فکر میں الجھا ہوا ہے. اس کی نماز کیا نماز ہے؟ تو کہا کہ ایسا کرو کہ کچھ وقت ذکر اذکار کے لیے نکالو، کچھ وقت نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے نکالو، تاکہ اندر بنے اور تمہاری نماز اچھی ہو جائے. تم تو آئے ہو عبادت کے لیے نا، دنیا میں اس لیے آئے ہو. تو کہتے ہیں مول صاحب کمائی سے وقت نہیں بچتا، کیا کروں؟ کہ اتوار کو صبح یہاں آ جاؤ، ایک دن تو چھٹی کا ملتا ہے، باقی تو پھر کمائی. ہم نے بقول ہمارے میرے چھوٹا بھائی کہا کرتا ہے کہ بھائی جان اس معاشرت نے جس انداز کی زندگی میں ہم ہیں، اس معاشرت نے معاش کو، معاشیات کو کیا ہم کی خرید ہے. اس درود شریف پڑھتی ہے بہت کہتے بھائی جان اس معاشرت نے، ہماری سوسائٹی نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ معاشیات، اکانومکس، اس کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. یا تو تم اللہ کے بندے ہو یا تم معاش کے بندے ہو. کیونکہ ادھر پکارا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. آپ کہہ رہے ہیں میں تو ابھی کمائی میں ہوں، میں تیری طرف سر نہیں جھکا سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا. میرا دل ادھر سر جھکتا ہے، ادھر دل جھکتا ہے. دل جھکتا ہے. اسی واسطے غالباً ہمیں نہیں پتا وجہ کیا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ اسی واسطے تقریباً فوراً اس کے بعد، یعنی فوراً اس کے بعد جو آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کے فوراً بعد فرمایا اللہ رب العزت نے وما اريد منهم من رزق، میں اس سے رزق نہیں چاہتا ہوں. یہ ہمارے زمانے کے لیے کہ یہ عبادت کے اور بندگی کے مقابلے میں کس کو لائیں گے؟ اپنی روزی کو لائیں گے، کمائی کو لائیں گے. ہمارے علماء بھی جب بیان فرماتے ہیں تو یہیں پر رہ جاتے ہیں الا لیعبدون پر. اور صوفی صاحب جب بیان فرماتے ہیں تو کہ لیعبدون کا اس سے مراد لیعرفون ہے. اس سے آگے بھی تو ہے جو رکاوٹ بن رہی تھی وما اريد منهم من رزق، ہم ان سے روزی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ روزی کماویں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ادھر ادھر. وما اريد منهم ان يطعمون، یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ مجھے کھلائے. میں اللہ، میں تو بے پرواہ ہوں. لیعبدون کے مقابلے میں یہ آئے گا. ہم روزی نہیں کمانا چاہتے ان سے کہ یہ روزی کمائیں اپنے لیے، روزی ہم دیں گے. کیوں؟ آگے کیا فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہے وہ رزاق. رازق نہیں کہا، رازق مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق دینے والا. رزاق مبالغے کا صیغہ ہے. رزق وہی دیتا ہے، خود دیتا ہے، وہی رزاق ہے. رزاق. اور ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہو رزق دینے میں. ذو القوة المتین، قوت والا بھی ہے، مضبوط، زبردست ہے. یہ ساری یہ جو کہا کہ غلام ہے اور اس کے بعد بتا دیا وما اريد منهم من رزق، تو رزق میں کھانے کے ساتھ ساری ضروریات آ جاتی ہیں. آپ علماء سے معلوم کریں گے، بتائیں گے رزق میں انسان کی ساری ضروریات شامل ہے.
تو مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جو غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو ان سے آدمی کیا کرتا تھا؟ اپنی ضرورتیں پوری کرواتا تھا. یہ غلام ہے، اس کو حکم دے دیا تم میری ضرورتوں کو پورا کرو، میری جو حوائج ہیں، یہ جانور ہے، اس کو کھانا ڈالنا ہے، یہ حوض ہے، اس میں پانی لا، یہ مٹکے ہیں، اس کے اندر پانی لا کر کے ڈالنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. دو غلام ہو گئے. دو غلام ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ دو غلام نے کہا بھائی تیرا کام جو ہے وہ جانوروں کو سنبھالنا ہے، تیرا کام ہمارے گھر کے کام کو کرنا. تین ہو گئے، کام اور تقسیم ہو. اور زیادہ ہو گئے، اب کوئی کام تو ہے نہیں، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کرتے ہیں، کہتے بھائی ایسا کرو، جاؤ کماؤ، کما کے مجھے لا کر کے دو پیسے، مجھے تم کماؤ، کیونکہ تم میرے غلام ہو، تو جو تمہاری کمائی ہوگی وہ اصل میں میری ہوگی، لیکن اس میں سے اتنے مجھے چاہیے، باقی تم چاہو رکھو جتنے کماؤ. آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ابو لولو فیروز آیا کہ وہ میرے مالک جو ہیں مغیرہ ابن شعبہ، وہ مجھ سے تو زیادہ پیسے مانگتے ہیں، اتنا کما کے لاؤ. ان کا غلام ہے، ان کی ساری ضرورت پوری ہوتی ہوگی، پھر اس کو تم کما کے لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا مانگتے کہ اتنا مانگتے. اچھا تمہارے پاس فن کیا ہے؟ فن تو میرے پاس یہ ہے کہ میں لوہار ہوں، اور اس طرح سے، اور خاص طور پر میں چکی بناتا ہوں. تو پھر تو تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے، تم اس سے بہت زیادہ کما سکتے ہو اور کماتے ہوگے. اگر تمہارے مالک نے تم سے اتنا مانگا ہے تو دے دو اس کو. خاموش ہو گیا. جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کرو، ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو. کہتے ہاں آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. کہہ کر چلا گیا. حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. تو یہ غلام آدمی اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ہم نہیں چاہتے کہ تم کو تو ہم چاہتے کہ عبادت کرو، بس ہمارے بندے بن کر کے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا ایک غلام کا. حضرت عبد الواحد بن زید، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت فضیل بن عیاض کے پیر ہیں. حضرت عبد الواحد بن زید دنیا دار آدمی سے، بڑے تاجر سے. ایک دن ایک غلام آیا اور کہا کہ آقا میرا کوئی کام تو رات کو ہوتا نہیں ہے، اگر آپ رات کے لیے مجھے چھوڑ دیا کریں. میں کیوں؟ کہا میں رات کی مجھے آپ چھٹی دے دیں، میں صبح کو ایک دینار یا جو بھی سکہ ہوگا اس زمانے کا وہ دیا کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دنیا دار آدمی تھے اس وقت. اب یہ صبح کو آیا، ایک چمکتا ہوا سکہ لا کر کے ان کو دے دیا. پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کسی نے کہا کہ آقا یہ اتنے نئے سکے کہاں سے لے کے آتا ہے، ایک دم چمکتے ہوئے، لگتا ہے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اچھا ہو تو سکتا ہے، تو میں آج اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے رات کو. کہتے ہیں میں جب یہ نکلا میرے گھر سے تو میں بھی پیچھے پیچھے نکل گیا، اور چلتے 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 کسی ایسی ویرانے آبادی میں نکل گئے. پھر قبرستان آ گیا. قبرستان میں پہنچ کر اس نے نیت باندھ لی نماز کی. اچھا یہ بات اہم ہے، قبرستان میں عام طور پر نماز کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن اگر آدمی الگ ہٹ کر پڑے تو جائز ہے. قبرستان پہنچ کر بعض لوگ دعا کرتے. ہمارے بھائی فاروق آٹے والے وہ تھے، تبلیغی ساتھی تھے، جب کبھی کسی جگہ تشکیل ہوتی تو دو ساتھیوں کو جنگل میں بھیجتے، جاؤ دعا کرو وہاں، اور دو ساتھیوں قبرستان بھیج دیتے، جاؤ دعا کرو. کیوں؟ یہ جنگل میں جو جا رہا ہے آدمی
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں ایک مدرسے میں گئے، جنگل میں تھا مدرسہ، اب تو آباد ہو گیا بہت. تو حضرت اترے اور اتر کر، میں پیچھے گاڑی میں پیچھے کی طرف بیٹھا تھا، جلدی سے اتر کے حضرت کی طرف سے دروازہ کھولا، حضرت اترے، ایسے دیکھتے ہیں چاروں طرف، کہتے ہیں بہت بہترین فضا ہے. تو ہمارے جیسے بیوقوف تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم نے فوراً کہا ہاں حضرت، اصل میں یہاں تو نہ گاڑیاں ہیں، نہ نہ کارخانے ہیں، تو فضا تو تمام آلودگیوں سے پاک ہے. فرمانے لگے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس فضا میں گناہ بہت کم ہے. تو یہ جو جنگل میں بھیج دیتے تھے نا، اس لیے جاؤ وہاں جاؤ. اور قبرستان میں جاؤ گے، قبر دیکھو گے، قبروں کو دیکھو گے، اجڑی ہوئی حالات دیکھو گے، تو کیا ہوگا؟ دل آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، تمہاری دعاؤں میں اثر آئے گا. خیر یہ تو ادھر سے بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر. تو وہ دیکھا گیا نا نماز. ہاں واقعہ ادھیرا چھوڑ دیں، پھر اگلی دفعہ کے لیے پھر لوگ نہیں آئیں گے نا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگلی دفعہ سنا دیں گے. وہ کہنے لگے کہ یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا اور پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور دعا کرنے کے بعد کہنے اللہ میرے آقا کا پیسہ بھی تو دے دے. تو اوپر سے ایک سکہ آ کے گر گیا، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. وہ تو چھپ گئے، یہ واپس چلا گیا. اب یہ جب چھپ گئے تھے، واپس نکل گیا ہے، تو اب یہ راستہ تلاش کرتے ہیں، راستہ نہیں ملتا، کہاں چلا گیا ہے. تو ایک آدمی آ رہا تھا وہاں سے، اس سے یہ سب قصہ سنایا، وہ بھی کوئی اللہ والا تھا. اس نے کہا تم ہو کہاں کے؟ کہ فلاں جگہ کا. کہ اس میں اگر تم تیز رفتار گھوڑے پر جاؤ گے نا تو مہینوں لگیں گے. کہنے کا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، یہیں رہ جاؤ، جیسا تم بتا رہے ہو کہ روزانہ آتا ہے تو آج پھر آئے گا، اس کے ساتھ ہی واپس جا سکتے ہو، ورنہ پھر مہینوں لگیں گے. انہوں نے ایک بات بیچ میں بھول گیا کہ ایک درہم سے 2 کر دیے تھے، کہ نہیں اب تو 2 درہم دینے پڑیں گے. خیر تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انتظار کیا. اگلے دن جب وہ آیا، اس کو دیکھتے رہے، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، 2 درہم مل گئے. واپس ہونے لگا تو یہ سامنے آ گئے. وہ سمجھ گیا کہ یہ آج میرا راز کھل گیا. تو انہوں نے کہا کہ آقا چلیں، مگر یہ راز کسی کو بتائیے گا نہیں. کہ نہیں اب آقا نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم غلام بنایا جائے، تم میری طرف سے آج سے آزاد. تو کہنے اچھا آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں اس کے بدلے آپ کو کچھ دے دوں. جھک کر زمین سے تھوڑی سی مٹی کنکر اٹھائی اور ان کے ہاتھوں کا ہاتھ کھول کر ان کا ہاتھ بند کر دیا. انہوں نے ہاتھ کھولے تو سارے ہیرے جواہرات. یہاں سے واحد بن زید کی رحمت اللہ علیہ کی زندگی بدلی ہے. خیر یہ بات تو اس لیے یاد آ گئی کہ غلام کما کے دیتے ہیں، اللہ کو ہم سے کوئی کمائی نہیں چاہیے. اللہ صرف ایک بات چاہتے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، ایسے لے آؤ آرام آرام سے. اللہ صرف ایک بات چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بندے بن کر رہیں. جس وقت میں بھوک آئے ہم اللہ سے پوچھیں میرے آقا اے اللہ کیا چاہتا ہے تو اس وقت سے. جب گھر میں ہو ہم پوچھیں اللہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اس وقت تو مجھ سے چاہتا کیا ہے. یہ نہیں چونکہ بیوی کا بڑا حق ہے اور بیوی کہتی ہے مجھے فلاں ٹی وی یا فلاں چیز لا کر کے دو تو میں اسے لا کر کے دے دوں کہ اس کا حق ہے. اللہ سے پوچھیں گے. اللہ نے جہاں لوگوں کے حقوق بتلائے ہیں وہاں حقوق کے حدود بھی بتلائے، حقوق بھی اور حدود بھی. اس لیے میرے دوستو یہ خانقاہوں کا آنا اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہاں زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں کس کی بنیاد پر؟ دل کی تبدیلی کی بنیاد پر. ہم یہاں معلومات کے لیے نہیں آتے،
मालूमात तो बहुत मिल जाती हैं किताबों में, और आजकल तो लोगों के वो व्हाट्सएप के अंदर पता नहीं कितनी कितनी मालूमात आती हैं। मैंने हजरत मौलाना सलीम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात पहले भी बताई थी, आज फिर अर्ज कर रहा हूँ। छोटे थे, 3 पहिए की साइकिल पर हजरत थानवी के यहाँ जाते थे रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, वो जमाना ऐसे ही था कि बच्चों को अकल बहुत देर देर में, आजकल छोटा छोटा बच्चा जो मोबाइल को यूं यूं कर रहा होता है, उस जमाने 3 पहिए की साइकिल बड़े बच्चे जरा बड़े हो गए फिर भी चलाते थे। तो हजरत ने खुद, ये मैंने हजरत से खुद सुना है, हजरत ने फरमाया कि जब मैं जाता तो मस्जिद के बाहर, यानी उनकी खानका जो बनी हुई थी थाना भवन में, उसके बाहर लोग साइकिलों पर आते थे, साइकिलों की जगह थी, तो लोग जो है वो साइकिल पर मेरी जगह छोड़कर खड़ी करते थे कि यहाँ वो बच्चा आएगा अपनी साइकिल पर। तो एक दिन, ये पढ़ते जलालाबाद में थे, तो एक दिन जब मैं जलालाबाद में बैठा हुआ था, तो बड़ी उम्र के लड़के ने मुझसे कहा कि सलीम, तुम जो हजरत थानवी के यहाँ जाते हो, तुम्हें वहां तो बड़ी सकील बातें करते हैं वो तो बड़ी सकील मुश्किल बातें करते हैं। वाकई आज भी उलमा जानते हैं, उनकी मवालिस पढ़ो तो बहुत मुश्किल होती है उसको पूरा समझना। तो तो वो तो मुश्किल बातें करते हैं, तुमको क्या समझ में आता होगा? तो हजरत ने फरमाया, मौलाना सलीम हसन ने फरमाया कि जब उसने ये कहा तो मैं वाकई सोच में पड़ गया कि बात तो सही कह रहा है, ये जो साथी है हमारा, बात तो सही है, तो बातें तो मुझे पूरी समझ में आती भी नहीं है उनकी। तो अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उस बड़े तालिब ने मुझसे कहा, मगर सलीम, जाना नहीं छोड़ना, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के पास इसलिए नहीं जाते कि हम वहां मालूमात हासिल करें, हम तो अल्लाह वालों के पास इसलिए जाते हैं कि अल्लाह हमारा दिल भी उनके दिल जैसा बना दे। यहाँ दिलों का कारोबार है। ये जो हम तो कुछ भी नहीं, बड़ों की बातें नकल करते हैं। जो मगरिब के बाद यहाँ मकतूबात का दर्स होता है, मुजद्दिद रिसाई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना। हाँ, वो आज से पता नहीं कितना साल, कितने साल हो गया होगा, 1000 पर तो वो आए थे, 1000 हिजरी पर, 1000 हिजरी पर वो आए थे। आज 1500 हिजरी, हाँ 15वीं सदी चल रही है, 500 साल पहले। और उस वक्त जो जो चीजें लिखाई थी, वो लिख के मुंतकिल होती रही, फिर उसके बाद किसी ने उसको जो है वो हाथ से ऐसे लिखा, फिर मशीन पर जाकर छपी, और छपकर किताब की शक्ल में आज पढ़ते हैं तो पढ़ने सुनने वाले सबको उसका असर महसूस होता है। ऐसी दिल से निकली हुई इखलास वाली बातें होती हैं। तो खानकाहों में आना छोड़ना नहीं चाहिए, और इसको इसको रस्मी नहीं बनाना चाहिए। जब खानकाह में आए, जब किसी दीनी मजलिस महफिल में जाए, इसलिए कि सारी दीनी मजलिसें, सारी महफिलें हमारी मजलिस, वो तबलीग में जा रहे हैं, वो उलमा के पास जा रहे हैं, वो मदरसों में जा रहे हैं, वो उलमा के दर्स में जा रहे हैं, वो खानकाहों में जा रहे हैं, ये सब का सब हमारा काम है। इन सब का फायदा हमें मिलेगा, इनमें से जो काम छोड़ेंगे उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए रस्मी तौर पर ना आए, आने से पहले ये नियत करके आए कि अल्लाह आज तो मुझे हिदायत दे ही दे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये किताब हजरत की पहले एक आ चुकी है बयान की, फैजान नूर। अब ये एक और बयान आ गया है, ये फैजान नूर यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है, ये हजरत का बयान है और तफसीली बयान है माशाल्लाह। तो आप हजरात जाते हुए चाहें तो बाहर होगा इंशाल्लाह। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बात नकल कर दूं, यूं फरमाते थे कि ये किताब, इसकी कीमत तो ज्यादा होती है, लेकिन हम चाहते हैं सबको पहुंचे, लेकिन बगैर कीमत के देने में कदर नहीं होती। तो अभी साथी मुझे बता रहे थे कि हमने इसका जो हदिया मुकर्रर किया वो 100 रुपए किया है। तो जाते हुए जो अहबाब लेना चाहें वो लेते हुए चले जाएं। एक और किताब हजरत की सवानह पर, हजरत की जिंदगी पर छपने के करीब है, और वो इंशाल्लाह जल्दी छप जाएगी। और उम्मीद है अल्लाह की जात से कि यहाँ हम 25 दिसंबर इतवार का दिन है, इज्तिमा की एक शक्ल होगी, अभी पक्का नहीं है, हाँ अभी ये तजवीज चल रही है, इज्तिमा का रखेंगे यहाँ, और पूरे यानी दिन रात का नहीं रखेंगे, दिन आधे दिन का इस तरह रखेंगे। उसमें फिर वो किताब भी इंशाल्लाह आप हजरात को मिल सकेगी। तो जाते हुए जो हजरात लेना चाहें वो बाहर से ले लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना
یہ ہمارے نبیل بھائی کے بچے کی طبیعت خراب ہے، ڈینگی ہو گیا، لیکن بہتر ہو رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ پاک ان کو بھی، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، سارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم بھی تو بیمار ہیں اللہ، ہماری بھی روحانی جسمانی بیماریاں سب دور فرما دے۔ اے اللہ جو آدمی، جو مرد، جو عورت، جو گھر والے جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان مسائل سے انہیں نکال دے عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ سب کے سارے مسئلوں کو عافیت سے حل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ ہم یہاں خانقاہ میں آتے ہیں، اے اللہ یہاں آنے کا پورا پورا نفع نصیب فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرما لے، ہماری زندگیوں میں اس کو ڈال دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اس کو ڈال دے، اس پر جو اجر ہو اے اللہ اس اجر کو اللہ اپنے ہاں محفوظ کر کے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی درجات کا سبب بنا دے۔ اللہ ہمارے ساری دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام